السلام علیکم جی، میرے ساتھ یوسف کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ جانتے ہیں ایکسپرٹ ہیں ٹائر کے، اور ندیم صاحب ساتھ ہیں. آج اپنی کرولا گاڑی کے ٹائر چینج کروانے کے لیے فیصل ٹاؤن برانچ میں آئے ہیں. یوسف بھائی کے ساتھ تھوڑی سی میٹنگ ہوئی اور یوسف بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ کرولا جو گاڑیاں ہمارے شور ہے کہ پاکستان میں یہ گاڑیاں آف روڈ کی بادشاہ گاڑیاں ہیں، اور ٹویوٹا کمپنی نے ان میں فیچرز ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ گاڑیاں جو ہے نا پاکستانی بڑے شوق سے خریدتے ہیں. یوسف بھائی چونکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اور ندیم بھائی وہ اپنے کام کے ایکسپرٹ ہیں، تو لہٰذا آج دونوں ایکسپرٹس میرے ساتھ ہیں. میں نے کہا چلو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے. یوسف بھائی، ٹویوٹا کرولا 2007 اپنی ندیم بھائی کی ہے، اس میں ٹائر آپ کون سے ریکمینڈ کریں؟ جی میں نے آگا بھائی ندیم بھائی کو ریکمینڈ کیے ہیں، 2-3 آپشنز دیے ہیں، لیکن جو میری بیسٹ ریکمنڈیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ہماری روڈز کے لیے بیسٹ ہے وہ یوکوہاما جاپان ہی ہے. یوکوہاما برانڈ کا تو آپ نے نام لیا، لیکن اس میں وہ آئی تھنک ٹائروں کے کوئی نمبر شمبر ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا بتائیں. اس میں ایک آتا ہے بلو ارتھ، ایک آتا ہے ایڈون ڈی بی. بیسکلی یہ دو مین اس کے سائزز ہیں جو ان کی ویریئنٹ ہے گاڑی کا اس کے لیے. تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے ابھی بلو ارتھ، جو تھوڑا سا رف یوز کے لیے جو جگہوں کے لیے جو ٹائر ہے نا وہ بلو ارتھ زیادہ بہتر ہے. ایڈون ڈی بی ان کا ٹاپ ویریئنٹ ہے، لیکن وہ ہے اسموتھ روڈز کے لیے. تو جو یہ بلو ارتھ ہے وہ اسموتھ روڈ پہ بھی چلتا ہے، اور اس میں جو آپ کی تھوڑی سی رف پیچز آ جاتے ہیں، کھڈے وغیرہ آ جاتے ہیں، اس میں اس کی پرفارمنس تھوڑی زیادہ بہتر ہے، اس کی سائڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آٹو فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جو ٹائر ریکمینڈ کیے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اس گاڑی میں کون سے ٹائر ڈالیں. ان سے پہلے بھی 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے یوسف بھائی سے، تو میں اسپیشلی ان کے پاس جب میں نے آ کے ادھر دیکھا نا، ہر طرح کا برانڈ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ چینج یا ایسا کوئی مسئلہ، وہ اسمگل یا ٹائر کی ڈیٹیں چینج ہوئی ہیں، جو ایک نمبر چیز ہے وہ بیچ رہی ہیں. وہ ایک نمبر پہ ہیں. اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں یوکوہاما کے بھی، فیلکن کے بھی اور گڈیئر کے بھی. گڈیئر کا ٹائر جو ہے اس ٹائم ایک نمبر پہ ہے، اور ہر طرح کا جو برانڈ ہو، انہوں نے ہمیں جو کرولا ہے ہمارے پاس ان کو یوکوہاما کے ٹائر ڈلوائے ہیں. ریکمینڈ جو کیے ہیں ٹھیک. بہترین ہے سر. لیکن انہوں نے جو پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ گڈیئر دنیا میں اس وقت نمبر 1 برانڈ ہے. پاکستانیوں کو تھوڑا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جس طرح ان کو ایکسپرٹس کو پتہ یہ جب بتائیں گے اور لوگوں کے تک آہستہ آہستہ بات پہنچے گی، تو گڈیئر بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ یوکوہاما کی طرح اس کی بھی سیلز ہوں گی، اور وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹاپ برانڈ ہے دنیا کا اس وقت. گڈیئر کے بھی امپورٹر جو ہیں جے رشید اینڈ سنز ہیں، فیلکن کے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنیز جو برانڈز ہیں، کیونکہ شور ہے کہ جی اب مسئلہ یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اس کا توڑ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گڈیئر نہیں ڈلوا سکتے، فیلکن نہیں ڈلوا سکتے، یوکوہاما نہیں ڈلوا سکتے، تو اس کی لیول کا جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے ایک ٹائر بلیک ایرو کے نام سے، جو جے رشید اینڈ سنز جو ہیں وہ چائنا کے اشتراک کے ساتھ مل کے یہ ٹائر بنا رہے ہیں، اور وہی ٹائر پاکستان میں بھی امپورٹ کر رہے ہیں. یوسف یہ بتائیں کہ جو مناسب پرائس کے ٹائرز آپ کے پاس چائنا کے امپورٹ ہوئے ہیں وہ کون کون سے؟ تو اس میں آگا بھائی بلیک ایرو ہے، گڈارڈ ہے، لیو ہے، لنگ لانگ بہت بڑا گروپ ہے، اس کا برانڈ ہے لیو. مین ہمارا فوکس جو ہے وہ لیو، اور کیونکہ اس کے ہم ایجنٹ ہیں پاکستان میں، لیو اور بلیک ایرو. جو بلیک ایرو کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے. یوکوہاما کا جو ٹائر 4 ہیں وہ کتنے کے ڈل رہے ہیں، اور اگر میں بلیک ایرو میں چلے جاتے ہیں، گڈارڈ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمیں کتنے میں ڈل رہے ہیں؟ یوکوہاما تو جو ہے یہ ₹1,00,000 کے 4 ٹائر ہیں، اور اگر آپ چلے جائیں یہ بلیک ایرو پہ اور لیو پہ تو یہ ₹60,000 کے ہوں گے. گڈارڈ 40,000 کا فرق ہے. ان تینوں کے پرائس سیم ہے. کہ اگر آپ یوکوہاما سمگل ٹائر ڈلوانے سے یا سمگل جو ہے آپ گڈیئر ڈلواتے ہیں یا فیلکن ڈلواتے ہیں کم پرائز میں، تو اس میں آپ کی جان اور مال کو دونوں کو خطرہ ہے. اسی پرائز میں جو آپ نے سمگل ٹائر ڈلوانا ہے، اسی پرائز میں آپ چائنا کا امپورٹ ٹائر جس کی گارنٹی ہوتی ہے وہ ڈلوائیں، تاکہ آپ اور آپ کی جان دونوں کی حفاظت ہو سکے. میسیج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک نا کام ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ کیسے ہے. ٹائروں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کہ یہ ہمارے پاکستان میں ہی صرف یار وہ امپورٹ والے ڈال دیں، وہ یہ کر لیں. پوری دنیا پہ آپ جدھر مرضی چلے جائیں، وہ یقین کریں کہ کیونکہ ٹائروں کے اوپر ہی گاڑی چل رہی ہے. ندیم بھائی، آپ تو باہر کے ممالک میں پہلے کام کرتے رہے ہیں، تو شور ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہے جگاڑ لگانے کے چکر میں وہ سستا جو دے دو
تو گڈی نو پا دیو بس. انسان کو خود چاہیے, چند پیسوں کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں یار یہ پڑا ہوا ہے یار ڈال دو. خدا نہ خواستہ میرے پاس ایکسیڈنٹ گاڑیاں آتی ہیں, 90% یہ مسئلہ ہوتا ہے, ٹائروں کا ٹائروں کا مسئلہ ہوتا ہے. ایسا ایشو ریز کیا جو مجھے بھی یقین کریں میں سن کے خود حیران ہوں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا سر, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم جس کی کیئر نہیں کرتے. 2-3 مہینوں میں میرے پاس 3 ایسے کلٹی ہوئی گاڑیاں آتی ہیں, اسمگلر ٹائر ڈالے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. ایسے ٹائر مت ڈلوائیں جو آپ کی جان اور مال دونوں کے لیے خطرہ ہوں. یہ نہیں کہوں گا کہ یوسف بھائی میرے ساتھ موجود ہیں کہ آپ جے رشید پر آئے ہو, بھائی وہاں پہ جائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکمینڈڈ شو روم ہے, آتھرائزڈ ہیں, تو ان کے ہاں دیکھ لیں کون آتھرائزڈ ہے سر. اس میں کوئی وہ میں نہیں کہتا آپ میرے پاس آئیں, بالکل صحیح بات آپ نے کیا کہ بھائی ہم وہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے سے ہی لو. آپ دیکھو آج کل سب کچھ کمپیوٹر پہ ہے, آپ ڈالو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار کون آتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہے یوکوہاما کا. سرچ کر لیتے ہیں, تھوڑی سی اس پہ بھی ریسرچ کر لیں اور اوتھینٹک چیز لیں. بالکل جی. میں بات تو سٹارٹ میں نے کچھ شورے کے, میں وہی بات دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ ندیم بھائی ٹائر چینج کروائے نا, لیکن ندیم بھائی نے ایک بڑا زبردست قسم کا پوائنٹ ریز کیا, دکھایا, بتایا کہ ان کے پاس جو گاڑیاں انہی دنوں ریسنٹلی آئی ہیں وہ صرف ٹائر کی وجہ سے وہ گاڑیاں کلٹی کھائی گئی ہیں. یار اگر آپ کے شوز ٹھیک نہیں تو آپ چلیں گے کیسے؟ سیدھی بات ہے. دھیان رکھیں اپنی اور اپنی جان کا. مجھے یوسف بھائی ندیم بھائی کو اجازت دیں. خدا حافظ.